اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے اس کا وہ چارج نہیں کیا تھا. ہاں چارج وہ آگے نہیں ویسے ہی واپس بھیج دیا. اب یہ سب بغیر اس کے مائک کے ہم لے رہے ہیں. آواز بہت کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں کہاں صحیح آ رہی ہے؟ مائک خراب ہو تو نہیں ہو گیا ہے؟ چارج نہیں ہے. بات سنیں، ہم کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں. ویسے زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے. سب سے پہلے حیوانات میں سے انعام ثلاثہ پر زکوٰۃ واجب ہے. انواع انعام ثلاثہ میں سے سب سے پہلے جو بحث کر رہے ہیں ہم وہ اونٹوں کے زکوٰۃ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور اس کے احکام بتا رہے ہیں. اونٹ کے 12 نصاب ہیں. 12 نصابوں میں سے 5 نصاب ایسے ہے کہ 5 یعنی ہر 5 پہ زکوٰۃ دینا ہے. ہر 5 پہ زکوٰۃ دینا ہے. آپ کے پاس 5 اونٹ ہو گئے، 1 گوسفند دیں گے. 10 ہو گئے، 2 دیں گے. 15 ہو گئے، 3 گوسفند دیں گے. 20 ہو گئے، 4 گوسفند دیں گے. 25 ہو گئے، 5 گوسفند دیں گے. اس کے بعد ایک نصاب ہے، چھٹا نصاب. 5ویں نصاب پہ صرف 1 اونٹ اضافہ ہو جائے، یعنی 6 ہو جائے. کیا ہو جائے؟ 26 ہو جائے. کیا 25 تھا نا، وہ 26 ہو جائے. کیا ہو جائے؟ 26 ہو گیا تو یہاں پر پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے. 1 اونٹ بس اضافہ ہونا کافی ہے. اس کے بعد 3 نصاب ہے. 3 نصاب ہے، اس میں 10 اضافہ کرتے ہیں. 27 28 کیا ہے؟ نہیں 7 8 9 کیا ہے؟ 6 تو یہ ہو گیا نا. کتنے ہو گئے؟ 7 8 بلکہ یہ بنتے ہیں جس میں جو ہے نا 10 بڑھا دیتے ہیں. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 2 بنتے ہیں. کیا ہے؟ 7 اور 8. اس کے بعد 3 نصاب ہے، اس میں 15 اضافہ کرتے ہیں. 9 10 11. اس میں کیا ہے؟ 15 اونٹ اضافہ کرتے ہیں. پھر ہر ایک نصاب کا جو زکوٰۃ ہے وہ بتا دے دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اونٹنی کے بچے دینے ہیں. کسی کا حقہ ہے، کسی کا بنت لبون ہے، کسی کا بنت مخاض. اب آتے ہیں ہم نصاب نمبر 12، آخری نصاب. آخری نصاب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اونٹوں کی تعداد 121 ہو جائے، 121. اب جب 121 ہو جائے، شہید اول کی عبارت اس طرح ہے کہ آپ کو اختیار ہے 50 کر کے حساب کرو اور ہر 50 کے مد میں 1 ہیکٹر دے دو، یا 40 کر کے حساب کرو. کیا کرو؟ ہر 40 پہ 1 بنت لبون دیتے ہیں. یہ آپ کو اختیار حاصل ہے. یہاں تک شہید اول کی عبارت یہ سب میں آگے نہیں آ رہی. اب یہ جو تخییر ہے اس عبارت پر شہید اول کی، شہید ثانی ایک اعتراض کرے گا، پھر اس اعتراض کا جواب بھی بعد میں دے دے گا، اس کا حل بھی بتا دے گا. پہلے یہ شہید اول کی عبارت پڑھو، پھر اعتراض، پھر دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. اچھا، ثم اذا بلغت 121. بات سنیں، نصاب نمبر 11
91 اونٹ ہے. کیا ہے؟ اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کی جو تعداد ہے وہ 91 ہے. کیا ہو؟ یہ نصاب نمبر 11 ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، نصاب نمبر 11 میں جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 2 حقہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 2 حقہ. اب آ جاتے ہیں نصاب نمبر 12. مصنف کی عبارت میں یہ نہیں ہے کہ ثم یہ ہے ففی کل 50 حقۃ و کل 40 بنت لبون. یہ شہید اول کی عبارت ہے. اذا بلغت 121، یہ شہید ثانی کی عبارت ہے. اضافہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ شہید اول کی عبارت پر. مطلب یہ ہے بھائی بچہ، شہید ثانی یہ کہنا چاہتا ہے نصاب نمبر 11 کے بعد 12واں نصاب 121 اونٹ سے. سمجھ آگے بات؟ اب جب 121 اونٹ آپ کے پاس ہو تو حساب کرنا ففی کل 50، 50 کر کے حساب کرو. ففی کل 50 اور حقۃ، ہر 50 پہ ایک حقہ دے دو. یہ دے دو. یا وکل 40، باتوں میں بعض کتابوں میں او کل 40 ہے، بعض میں واو ہے. یہاں میری اس کتاب میں واو ہے، تمہارے اس میں بھی واو لکھا ہوگا. ہاں، بہتر یہ ہے کہ او ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ او تخییر کے لیے آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہاں تخییر کا معنی ہے تمہیں اختیار ہے. کیا ہے؟ 50 کر کے حقہ دے جاؤ یا 40 حساب کر کے بنت لبون دے جاؤ. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ او ہونا چاہیے، نہ کہ واو ہونا چاہیے، کیونکہ تخییر کا معنی ہے. کیا ہے؟ تخییر. آپ کو اختیار رکھنا. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. وفی اطلاق المصنف الحکم بذالک، مصنف کا مطلق رکھنا الحکم بذالک. بات سنیں، بذالک اس میں اشارہ ہے، اس کی مشار الیہ تخییر ہے. کیا ہے؟ یہ کہنا کہ 50 کیا ہے؟ 50 کر کے ایک حقہ دے دو. مثلا کیا کر دو؟ یہ مطلق اس طرح حکم لگانا. کیا؟ بعد 91. کیا بچہ؟ مصنف نے جو تخییر نہیں بتا دیا، یہ شہید ثانی اس پر اعتراض کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، بعد 91، 91 کے بعد. کس کے بعد؟ 91 نصاب نمبر 11. نصاب نمبر کیا ہے؟ یہ کہنا کہ 11ویں نصاب کے بعد، 11ویں نصاب کے بعد یہ کہنا کہ 50 حساب کر کے حقہ دے دو. کیا کر دو؟ یہ اس اطلاق عبارت پر نظر اشکال ہے، اعتراض ہے. کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس عبارت پر اشکال ہے اور اعتراض ہے. نظر ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لشمولہ، یہ ففی کل 50 کر کے ایک حقہ دے دو. کہا 91 کے بعد. یہ دیکھیں 91 نصاب نمبر 11 ہے. کیا ہے؟ نصاب نمبر 12 121 ہے. 121 یہ نصاب نمبر 21 ہے. مصنف شہید اول کی عبارت میں یہ 121 نہیں ہے، یہ اضافہ کیا ہے شہید ثانی نے. اگر شہید ثانی کی عبارت کو 21 والے لفظ کو ہٹاؤ تو مطلب یہ ہے کہ 91 کے بعد جب مقدار اوپر جائے، اونٹوں کی تعداد بڑھتی جائے تو 50 کر کے حساب کیا کرو. مطلب یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شہید اول نے قید نہیں لگایا 21، 121 کی قید نہیں لگایا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب نمبر 11 کے بعد جب اوپر جائے مقدار تعداد تو تم 50-50 حساب کر کے ایک کا دے دو، یا 40-40 کر کے ایک بنت لبون دے دو۔ اس عبارت کا لازمہ یہ ہے اعتراض ہے لشمولہ، یہ بات سنیں، یہ اطلاق تخییر، وہی ہکی ضمیر پڑھتا ہو اطلاق تخییر کی طرف، کیا ہے تو مصنف نے تخییر کو مطلق رکھا ہے، لشمولہ، یہ اطلاق تخییر شامل کرتا ہے ما دون ذالک، اس سے کم تعداد کو بھی، اس سے کس سے یہ ذالکہ کی مشار الیہ، وہ جو شہید ثانی کی جو عبارت نہیں ہے اذا بلغت 121، یہ ہے مادونہ، یہ شہید اول کی عبارت اس سے کم کو بھی شامل کرتے، کس سے 121 سے کم کو بھی شامل کرتے، کیا اگر اونٹوں کی تعداد 121 سے کم ہو لیکن 50 ہو، 250 مثلا 100، کیا ہو 100 میں کتنے 50 ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب 2 ہیکٹر دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، ہاں، جبکہ 100 کوئی نصاب ہے ہی نہیں ہے، 100 کوئی نصاب بلکہ 100 سے لے کر 119 بلکہ 120 تک بھی نصاب نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات، جبکہ مصنف کی عبارت کیا کہتی ہے 91 کے بعد، نصاب نمبر 11 کے بعد، نصاب نمبر 11 کے بعد تم چاہے تو 50-50 کر کے حساب کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اونٹوں کی تعداد 121 سے کم بھی ہو، کیا ہو، تو مصنف کی عبارت شامل کرتی ہے، کیا کہتے ہیں سمجھتے ہو، غور کرنا بہت مشکل پیچیدہ عبارت ہے، ٹھیک ہے، لشمولہ، یہ مصنف کی عبارت اطلاق تخییر شامل کرتی ما دون ذالک، یعنی ما دون ذالک 121 سے کم تعداد کو بھی شامل کرتی ہے، جبکہ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ایک نصاب ہے وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ، کسی فقیہ نے نہیں کہا ہے، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ، کسی فقیہ کسی مجتہد نے نہیں کہا ہے بالتخییر، اس طرح اختیار کا حق نہیں دیا ہے، کیا ہے 91 کے بعد یا تو 50-50 حساب کرو یا 40-40، اس کا کوئی بھی فقیہ قائل نہیں ہے قبل ما ذکرنا ہو، اس حد اور اس حساب سے پہلے جسے ہم نے ذکر کیا، میں شہید ثانی نے ذکر کر کے وہ کیا تھا 121 سے، کیا ہے 121 سے پہلے اصلا کوئی بھی فقیہ قائل نہیں ہے نصاب کا، سمجھ آ گئی بات، 91 نصاب نمبر 11 سے لے کر جب تک اونٹوں کی تعداد 121 نہ ہو جائے نصاب پورا نہیں ہوتا ہے، 91 سے لے کر 119 تک کا زکوٰۃ وہی نصاب نمبر 11 کا ہے، 2 حصہ، کیا ہے وہی نصاب نمبر 11 کا جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، چونکہ اس بیچ میں کوئی نصاب نہیں ہے، جب تک اونٹوں کی تعداد 121 تک نہ جائے، 121 تک جائے گا تو تب حکم تبدیل ہو جائے گا نصاب نمبر 11 کا، نصاب نمبر، وگرنہ 121 سے جب تک کم ہے، مثلا 119 ہے
وہی حکم برقرار رہے گا جو نصاب نمبر 11 میں بتا دیا ہے، 91 کا جو میں بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالتَّخْيِيرِ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النِّسَاءِ، کوئی بھی فقیر تخییر کا قائل نہیں ہے اس نصاب سے پہلے جس کا اوپر میں ذکر کر کے آیا ہوں. وہ کیا ہے؟ 121 ہے. ہاں 121 ٹھیک نہیں ہے. اچھا بات سنو، 121 سے پہلے مثلا ایک عدد یہ بھی ہے، فَإِنَّ مِن جُمْلَةِ مَا لَوْ كَانَ 120، مثلا تمہارے پاس 120 اونٹ ہو، 120 کیا ہو؟ 1 یہ بھی 91 سے اوپر ہے، نہیں کیا ہے؟ 91 سے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ 120 اونٹ ہے یا نہیں؟ فَعَلَىٰ اطلاق العبارہ، مصنف کی جو عبارت مطلق ہے تخییر، ایک وہ بچے منہ 120 میں کتنے 40 ہیں؟ 340 بنتے. کتنے بنتے ہیں؟ بس مصنف کی عبارت کے مطابق یہاں پر 3 بنت لبون دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ اگر تمہارے پاس اگر 120 اونٹ ہو، کیا مصنف کی جو اطلاق عبارت ہے اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ 340 بنتے. کتنے بنتے؟ بس 3 بنت لبون. جبکہ یہ 120 نصاب ہے ہی نہیں ہے. ابھی 120 بھی ہو تو آپ کو وہی 91 والا جو نصاب ہے اسی کا، نصاب نمبر 11 کا، نصاب نمبر 11 کا زکوٰۃ دینا ہے. سمجھ آ گیا؟ لیکن مصنف کی عبارت مطلق ہے، اس کو بدقسمتی سے شامل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں فَعَلَىٰ اطلاق العبارہ فِيهَا 3 بنات لبون، یہ 3 بنت لبون دینا ہوگا، دینا چاہیے، نہیں چاہیے؟ ہاں یہ جو مصنف یہ کہتا ہے. وَإِن لَمْ تَزِدِ الْوَاحِدَةُ، اگرچہ ایک زائدہ نہ ہو. کیا ہو؟ تو جب تک 121 نہ ہو جائے نصاب پورا نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ تو چلو 120 پہ اگر 3 بنت لبون دے دے، چونکہ 340 بنتے ہیں، تو کیا ہے حرج؟ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ، اس نظریے کا کوئی بھی فقیہ قائل نہیں ہے. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ، یعنی 120 میں 3 بنت لبون دے دو، اس فتوے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، چونکہ یہ نصاب نہیں ہے. ابھی یہ نصاب نمبر 12 نہیں، بِذَلِكَ أَحَدٌ. وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْأَصْحَابِ، ہمارے اصحاب، ہمارے فقہاء میں سے کوئی بھی اس نظریے کا قائل نہیں. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نا؟ اچھا بِذَلِكَ أَحَدٌ نہیں، بلکہ والمصنف، خود مصنف ہمارا شہید اول والمصنف قد نقل فی الدروس والبیان اقوالا نادرہ، کتاب دروس و بیان میں یہاں پر نصاب نمبر 12 ہے، نصاب نمبر 12 کے سلسلے میں کچھ نادر، شاذ و نادر اقوال ذکر کیا ہے. تعلقین نقل کیا ہے کہ فلان نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، فلان نے. وَلَيْسَ مِن جُمْلَتِهَا ذَلِكَ، ان اقوال نادرہ میں بھی یہ قول شامل نہیں ہے. دروس اور بیان میں کون سا قول؟ کہ 120 پہ تم 3 بنت لبون دو، یہ وہ کتاب دروس میں بھی بیان میں بھی نہیں ہے، اس کو شامل نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا؟ بات سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 120 کوئی نصاب نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایک فقیہ کے نزدیک 120 نصاب ہوتا تو مصنف کتاب دروس کو بیان میں اس کو بھی نقل کرتا. نقل نہ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی قول ہے ہی. اچھا وَلَيْسَ مِن جُمْلَتِهَا ذَلِكَ، ان اقوال نادرہ میں یہ قول شامل نہیں نا، نہیں ہے. بل اتفق الکل،
بلکہ ہمارے تمام علماء، تمام ہے بچے، تمام علماء کا اتفاق ہے، کیا ہے؟ علی ان النصاب، نصاب، یہ نصاب سے مراد، یہ نصاب سے مراد نصاب نمبر 12 ہے، کیا ہے؟ علی ان النصاب بعد 91، 91 نصاب نمبر 11، نصاب نمبر 11 کیا ہے؟ نصاب نمبر 11 کے بعد 91 کے بعد لا یکون، نصاب ہوتا ہی نہیں ہے اقل من 121، 121 سے کم تر پہ کوئی نصاب ہی نہیں ہے، جبکہ مصنف کی عبارتوں پر کیا ہے؟ لفظ 121 نہیں لایا مصنف نے، بلکہ کیا ہے؟ ایک 91 کے بعد، کس کے بعد؟ تمہیں اختیار ہے یا 50-50 حساب کرو اور ایک ایک حقہ دیتے جاؤ، یا 40-40 حساب کرتے جاؤ، ہر 40 پہ ایک بنت لبن دیتے جاؤ، سمجھ آگے بات؟ یہ تخییر مطلق ہے، یہ تخییر کیا ہے؟ مطلق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مصنف کو چاہیے تھا کہ 121 کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، نہ کہنے کی وجہ سے 121 سے کم، 91 سے اوپر، 121 سے کم، مثلا 91 سے لے کر 119 کے بیچ میں یہ سارے جو عددیں شامل ہوتے مصنف کے عبارت میں، تم تقسیم کرو چاہے 40 میں یا 50 میں، اور ایک ایک حصہ یا ایک ایک بنت لبن دیتے جاؤ، یہ مطلب نکلتا ہے مصنف کی عبارت سے، یہ نتیجہ بنتا ہے مصنف کی عبارت کا، جبکہ اس بات کا کوئی قائل سمجھا یا نہیں سمجھا ہے؟ سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا؟ سمجھا سکا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں بات سنیں وہ بچے، نصاب نمبر 11، نصاب نمبر 11 نصاب نمبر 11 91، نصاب نمبر 11 91، اس کے بعد نصاب نمبر 12 پر اتفاق ہے 121 کو، اس پر اس سے کم کا تو اس سے کم پہ کوئی نصاب ہونے کا قائل نہیں ہے، البتہ اس سے اوپر پہ اختلاف ہے، بعض علماء مثلا شیخ مفید، کیا ہے؟ شیخ مفید کہتا ہے نصاب نمبر 12 121 نہیں ہے بلکہ 130 ہے، کیا ہے؟ یہاں اختلاف ہے، 121 کے اوپر اختلاف ہے، 121 سے نیچے کوئی اختلاف، تمام علماء کہتے ہیں کہ جب تک 121 تک نہیں پہنچیں گے اونٹوں کی تعداد، نصاب نمبر 12 ہوتا ہی نہیں، اما 121 اور اس کے بعد پہ اختلاف ہے، بعد پہ کیا ہے؟ مثلا شیخ مفید ہے وہ کہتا ہے کیا ہے؟ نصاب نمبر 12 130 ہے، اچھا لا یکون اقل من 121 وانما الخلاف فیما زاد، اس سے زیادہ پہ اختلاف ہے، یہ بتا دیا، یہ شیخ مفید ہے وہ کہتا ہے کیا ہے؟ ہاں 121 نہیں بلکہ 130، وہ بچے وہ یہاں تک بات سمجھ آگے نہیں آگے، یہاں تک مصنف نے جو اطلاق رکھا نا تخییر، مقید نہیں کیا 121 پہ، اس لیے یہ اعتراض وارد ہو گیا، اب شہید ثانی اس اعتراض کا حل بتا رہا ہے، یہاں سے حل، یا آپ اس کو جواب بھی کہہ سکتے، کیا ہے؟ اب اس اعتراض کو حل کیوں آخر اس طرح مصنف نے مطلق رکھا تخییر کو، تو کہتے ہیں والحامل لہو کی ضمیر پلٹاؤ شہید اول کی طرف، مصنف کی طرف، جس چیز نے ہمارے مصنف کو مجبور کیا، کیا؟ اطلاق پر، تخییر کو مطلق رکھا، مقید نہیں کیا 121 کے ساتھ، ان زائد، وہ بچہ ادھر ہے، میں پہلے اس مطلب کو اس طرح سمجھاتا ہوں پھر عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، بات سنو، نصاب نمبر 11 ہے نا،
91 ہے. کتنے ہیں؟ اونٹوں کی تعداد 91. یہ نصاب نمبر 11 ہے. نصاب نمبر 121 121 ہے. یہ 21 20 کے بعد جو ایک اونٹ نہیں ہے، ایک اونٹ مصنف اس ایک اونٹ جو اضافی ہے اس کے بارے میں متردد ہے. مصنف کو تردید ہے. تردید یہ ہے کہ یہ جزء نصاب ہے یا شرط نصاب ہے. کیا ہے؟ ادھر سے روایتوں میں اور علماء کے فتاویٰ میں 121 کا ذکر ہے. کیا ہے؟ نصاب نمبر 12 میں 121 کا ہے. روایتیں بھی یہی کہتی ہے کہ نصاب نمبر 12 121 ہے. علماء کے فتاویٰ بھی کہتے ہیں نصاب نمبر 12 121 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آخری جو ایک اونٹ ہے جزء نصاب ہے. کیا ہے؟ جزء نصاب ہے. سمجھ آگے بات؟ ادھر سے جب مصنف نے دیکھا اور مصنف نے دیکھنے کے بعد اب آپ بھی دیکھ لو. جب ہم مثال کے طور پر 120 میں 340 ہے. کتنے ہیں؟ 340 میں 3 بنتے لبون بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ یہ ایک اونٹ بچتا ہے. کیا ہے؟ 340 ہو گئے، ایک کیا ہو گیا؟ بچ گیا. اس کے مد کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ 40 میں شامل نہیں ہے، 50 میں بھی شامل نہیں ہے. یہ بچتا ہے. اس جہت کی طرف جب مصنف دیکھتا ہے، غور کرتا ہے تو سمجھا کہ نہیں یہ جزء نصاب نہیں ہے بلکہ شرط نصاب ہے. کیا ہے؟ یعنی نصاب وہی 120 ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اضافی ہو تب آپ زکوٰۃ دیں گے. کیا کر دیں گے؟ 121 ہو. مصنف کو تردید ہے کہ یہ ایک اونٹ جو ہے 21واں، کیونکہ دیکھا ہم 40 حساب کرتے ہیں تو یہ بچتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی عطف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس جہت کو دیکھا تو یہ بنتا ہے مصنف کے نزدیک یہ شرط وجوب ہے، شرط نصاب ہے. شرط کیا ہے؟ ادھر سے روایات اور فتویٰ دیکھو تو کہتے ہیں کہ نصاب 121 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزء نصاب ہے. سمجھ آگے بات؟ چونکہ اس میں تردید تھا اس وجہ سے مصنف نے اپنی عبارت کو مطلق رکھا، مقید ب 121 نہیں کیا. 121 کے ساتھ مقید نہ کرنے کا وجہ اور تخییر کو مطلق رکھنے کا وجہ یہ چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک اونٹ جزء نصاب ہے یا شرط نصاب ہے، اس لیے عبارت کو مطلق رکھا. سمجھ آ گئی بات؟ اب آ جاؤ دیکھو والحامل لہو کہا گئی عبارت. اچھا یہ والحامل لہو جس بات نے مصنف کو مجبور کر دیا علی اطلاق پر، یعنی اطلاق کا مطلب کہ 91 مثال نمبر 11 کے بعد یا 50 حساب کرو یا 40 ہے. ان الزائد علی النصاب الحادی عشرہ 11ویں نصاب کے سے جب زیادہ ہو جائے تو لا یحسب الا ب50 اکثر و بیشتر بچے
اکثر بیشتر 50 سے شمار کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کل مئہ وما زاد علیہا. بات سنو، 100 اور 100 سے اوپر، 100 سے اوپر، مثلاً 119 تک. کیا ہو؟ اگر تمہارے پاس 100 ہے نا، 91 سے اوپر جائے، 91 91 نا، 91 سے اوپر ہو اور جا کر 119 تک اگر اونٹ تمہارے پاس جمع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ غالباً اس کو 50 ہی میں تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 50 کر کے تقسیم کر کے ایک حقہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی. نہیں ہوئی؟ ففی کل 50 حقۃ کا مطلب یہ ہے. کیا ہے؟ ففی کل 50 حقۃ کا مطلب یہ ہے کہ 99 سے اوپر اور 119 تک. 119 تم 50 کر کے حساب کرو اور ہر 50 پہ ایک حقہ دے دو. اس عبارت کا تعلق اس سے ہے. اصولاً میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ظاہراً مصنف کی عبارت سے تخییر کا معنی نکلتا ہے، جبکہ تخییر نہیں ہے. کیا ہے؟ تخییر نہیں بلکہ تعیین ہے. کیا ہے؟ نصاب نمبر 11 100 نہیں، وہ 99 ہے. کیا ہے؟ 91 مجھے اردو نہیں آتی، میں انگلش میں ماہر ہوں. 91 کے بعد کیا ہے؟ 91 سے لے کر 119 تک. کہاں تک؟ یہاں تک 50 سے حساب کرتے. کیا کرتے ہیں؟ 50 کر کے حساب کرو، ایک حقہ دے دو. یہ ہو گیا. الا بالکلمئہ وما زاد علیہا ومع ذلک فیہ حقتان. اس میں 2 حقہ دینا ہے. کیا ہے؟ اور یہ وہی نصاب نمبر 11 کا زکوٰۃ ہے. نصاب نمبر یا ابھی نصاب نمبر 12 نہیں ہے، کیونکہ 119 تک گئے ہیں. کہاں تک گئے ہیں؟ وہی 2 حقہ دے رہا ہے. 2 حقہ 91 کا ہے. کیا ہے؟ یہاں تک اے بچہ 91 سے لے کر 119 تک کا زکوٰۃ یہی 2 حقہ ہے. چونکہ یہاں 50 سے حساب ہے، یعنی نصاب نمبر 11 کا ہی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے؟ ہوا صحیح ہو، صحیح کرو. یہ بات صحیح ہے. کیا ہے؟ یہاں تک بات صحیح ہو گئی. آدھی بات صحیح ہو گئی نا، 50 والی بات صحیح ہو گئی. وَإِنَّمَا يَتَخَلَّفُ فِي الْمِئَةِ وَعِشْرِينَ. 120 میں آ کر اختلاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ 120 کے بعد اب ایک اور اضافی اونٹ بھی ہے. کیا ہے؟ 21 ہے. والمصنف، ہمارا مصنف، توقف فی بیان، کتاب البیان میں توقف کرتا ہے، فی کون الواحدۃ الزائدۃ. وہ جو 120 کے اوپر ایک اضافی نہیں ہے. کیا بنتے ہیں؟ ایک اضافی ملانے سے 121 بنتے نا، 21 بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ وہ جو اضافی ہے، اس کے بارے میں مصنف متردد ہے کتاب البیان میں. کیا ہے؟ تردید سے کام لیتا ہے. کیا کہ جزءا من الواجب او شرطا، یہ جزء نصاب ہے یا شرط نصاب ہے. کیا ہے؟ متردد ہے. کیوں؟ دلیل من حیث اعتبارها فی العد. ادھر سے دیکھیں، یہ ایک 120 کے اوپر جو ایک ہے، یہ معتبر ہے شمار کرنا عد فی عد، شمار کرنا نصاً و فتواً. ہم نص کے لحاظ سے، ہم فتویٰ علماء کے لحاظ سے. علماء نے بھی کہا ہے کہ نصاب 121 ہے، نص بھی کہتا ہے 121 ہے. یہاں تک دلیل ہے، پس یہ جزء نصاب ہے. یہ کیا ہے؟ جزء نصاب.
کتاب بیان میں اس طرح کی اصطلاح کیا ہے. ومن ان ایجاب بنت لبون، بنت لبون واجب ہونا فی کل 40، ہر 40 پہ یخرجها، اس ایک کو خارج کر دیتا ہے. کیوں؟ 121 میں کتنے 40 ہیں؟ اور 3 40 ہو کر کیا ہو گیا؟ 121 پہ کتنے 40 ہیں؟ کتنا؟ آخر ایک بھی تو ہے نا، نہیں ہے؟ ایک بچ جاتا ہے. کیا بچ جاتا ہے؟ بس یہ خارج ہے، اس کا زکوٰۃ نہیں ہے. چونکہ 3 40 بنتے 120، اس میں 3 بنت لبون دینا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ جزء نصاب میں ہے. بس جزء نصاب میں پھر کیا ہے؟ شرط نصاب. کیا ہے؟ شرط نصاب. دیکھ رہی ہے، یخرجها فیکون شرطا لا جزءا، پس یہ شرط ہو گیا نہ کہ جزء ہو گیا. چونکہ 40 حساب کرے تو 120 میں 3 40 ہے. دیکھ رہی ہے. اب ہوگی نا شہری ثانی کہتے وہ القوی. بات سنو، شہری ثانی میں کہتا ہے یہ جو ایک نہیں ہے، یہ جو ایک یہ جز نہیں ہے بلکہ شرط ہے. کیا ہے؟ شہری ثانی کی نظر میں یہ کیا ہے؟ وہ القوی. یہ شرط ہے نہ کہ جز ہے. جز انسان میں وہ القوی. اب یہاں پر چونکہ یہ ایک کے بارے میں مصنف کو تردید ہے. کیا ہے؟ یہ جزء نصاب ہے یا شرط نصاب ہے. فتجود ہونا، یہاں لمعہ نے مجاز سے کام لیا. کیا لے لیا؟ فتجود ہونا و اطلق. وہ بچے یہ اطلق جو ہے نا، یہ تجود کا ہی معنی ہے. کیا ہے؟ یہ تجود کا معنی اطلق ہے. مصنف نے مجازن اپنی عبارت کو مطلق رکھا. کیا رکھا؟ ہاں، مطلق رکھا کا مطلب یہ کہ مقید ب121 نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ مصنف کو تردید ہے یہ جزء نصاب ہے یا نہیں ہے. اگر یقین ہوتا مصنف کو یہ ایک بھی جزء نصاب ہے تو مقید کر دیتا کہ 121 سے. چونکہ ابھی مصنف کو یقین نہیں ہے کہ یہ جزء نصاب ہے یا نہیں ہے، تو مصنف نے 121 کی قید نہیں لایا. عبارت کو کہا کہ اس کے بعد تم لوگ یا 50 حساب کرو یا 40 حساب کرو. یہ مجازن مطلق رکھا. مجاز دیکھیں نہیں، فتجود ہونا و اطلق. یہ اطلق اسم تجود کا معنی ہے. و اطلق باحدہما، باحدہما کا مطلب یہ ہے مطلق رکھا. یا 40 سے حساب کرو یا 50 سے حساب کرو. ٹھیک ہے نہیں ہے وہ بچے. بینک تم لوگ بہت زیادہ ہے، اس لیے سے جمع استعمال کرتا ہوں. بینکم و بین اللہ. اعتراض اور جواب سمجھ میں آگے نہیں آتا. اس سے زیادہ واضح ہو سکتا تھا، نہیں ہو گیا نا. ہو گیا نا. ٹائم کیا بتا رہا ہے آپ کا؟ ٹائم ہے نا. میں نے کتنا پڑھایا؟ نہیں ادھر کتنے منٹ ہو گئے؟ کتنے منٹ کا درس ہو گیا ہمارا؟ پہلے دیکھو 39 منٹ. 39 منٹ ہو گیا. بہت ہو گیا، لمبا ہو گیا. ہاں لمبا ہو گیا. چلو صلی اللہ علیہ محمد.